بات کیا ہے آج ہمارا موضوع ہے سوشل میڈیا کے معاشرے پر اثرات، اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے سید بدر سعید نے. سوشل میڈیا ایکسپرٹ ہیں، میڈیا پرسن ہے، اور ان سے ہم بات کریں گے اور پوچھیں گے کہ سوشل میڈیا پر ہم اکثر یہ کہتے رہتے ہیں، ہماری تبلیغ یہ ہوتی ہے کہ ولگیرٹی کو، فحش مواد کو کم کیا جائے، جبکہ ولگیرٹی نہ ہو تو ویوز نہیں آتے. دیکھیں یہ مت تو ختم ہو گئی. وہ تمام لوگ جن کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ انہوں نے سوشل میڈیا سے بہت پیسے کمائے ہیں، بلکہ لاکھوں میں کروڑوں میں کمائے، بڑی گاڑیاں تھیں اور وہ پیسے اچھالتے تھے اکثر تقریبات میں، تو وہ تو ایک الگ کہانی ہے کہ وہ پیسے نوٹ اصلی تھے یا جعلی. لیکن اب آپ دیکھیں جو کارروائیاں ہو رہی ہیں تو اس سے آپ کو یہ بات پتہ لگ رہی ہے کہ جو لوگ یہ کلیم کرتے تھے یا جن کے بارے میں کلیم کیا جاتا تھا ان کا سورس آف انکم کچھ اور تھا. سوشل میڈیا صرف ایڈورٹائزنگ کا ایک ذریعہ تھا، یہ بتانے کا طریقہ تھا کہ ہم یہ کام کرتے ہیں، آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. لیکن سورس آف انکم کچھ اور تھا، کوئی جوئے کی ایپ چلا رہا تھا، کسی کا کوئی اور معاملہ تھا. تو اس لیے یہ بات تو اب تقریباً لوگوں کو پتہ لگ گئی کہ سوشل میڈیا پہ وہ کنٹینٹ اتنے پیسے یا ویوز نہیں دے رہا تھا. دوسری طرف آپ سوشل میڈیا کی پالیسی دیکھیں، آپ یوٹیوب کی پالیسی دیکھیں، آپ فیس بک کی پالیسی دیکھیں یا آپ کسی اور ایپ کی، ان ایپ کی پالیسی میں بھی اس چیز کو پسند نہیں کیا جاتا. اس کے قوانین تو بہت سخت ہیں. اسی لیے جب یہ لوگ اپنی کسی ڈومین سے باہر نکلتے تھے زیادہ تو پھر آپ کو اطلاع ملتی تھی 1 ملین ویوز والا پیج ختم کر دیا گیا، فلاں چیز پہ سٹرائک آ گئی، فلاں کام ہو گیا. تو اس کو آپ اب اگر سمجھیں اس سارے پس منظر کے ساتھ تو سوشل میڈیا صرف ان کی ایڈورٹائزنگ کا ایک ذریعہ تھا، اصل پیسے وہ کسی اور طریقے سے کماتے تھے. اور طریقوں کو ہم یہاں پہ الیبریٹ کر سکتے ہیں. ظاہری بات ہے آپ کی جو ادارے ہیں انہوں نے ایکشن لیا ہے. بدر صاحب آپ کی کافی زیادہ انویسٹیگیشنز ہیں اس معاملے میں، تو اگر میں کھل کے آپ سے پوچھوں کہ تھوڑا سا بتا دیں دیکھنے والوں کو تاکہ ان کی آنکھیں بھی کھل جائیں. کارڈنگ کیا ہوتی ہے؟ کیا چیز؟ کارڈنگ. گفٹ کیسے ملتے ہیں ٹک ٹاک کیسے ملتے ہیں جو ان کو گفٹ مارے جاتے ہیں، شیر اور ببر شیر جو مارے جاتے ہیں؟ آپ بات کر رہے ہیں ٹک ٹاک لائیو کی، جی بالکل. اور اس ٹک ٹاک لائیو کی جو پاکستان کی بجائے کسی دوسرے ملک کی سم پہ استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ جب آپ کسی دوسرے ملک سے لاگ ان ہوتے ہیں تو آپ کی عموماً پاکستان کے اندر وہ لائیو ڈائریکٹ لوگوں کو نظر نہیں آتی جب تک وہ اس کو وہاں پہ خود نہ جائیں. تو آپ کی آڈینس کیونکہ غیر ملکی ہوتی ہے، اوورسیز پاکستانی ہوتے ہیں، وہ مزدور ہوتے ہیں، وہ لوگ ہوتے ہیں جو وہاں پہ اپنے خاندان کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے پیسے کمانے گئے ہیں یا اپنے ایک مستقبل کے لیے پیسے کمانے جاتے ہیں، اور وہ اس سائٹ پر آپ کو دیکھنے لگ پڑتے ہیں. اس گفٹ وہ کیوں دیتے ہیں؟ نہیں، یہ جو غیر ملکی کارڈز ہوتے ہیں، ڈیبٹ کارڈز ہوتے ہیں یا اے ٹی ایم کارڈز ہوتے ہیں، ان کا ڈیٹا چوری کر کے اور اس کے ذریعے خریداری کر کے گفٹنگ کی جاتی ہے. یا پھر ایک اور بھی بہت زیادہ آج کل ٹاک آف دا ٹاؤن بنا ہوا ہے کہ بلیک منی کو وائٹ کرنے کے لیے ٹک ٹاک ایک بہترین ذریعہ ہے. دیکھیں نہیں، جو وہ ایک الگ معاملہ ہے جس میں آپ، وہ تو ایک کرائم، سیریس سیدھا سیدھا کرائم ہے جو سائبر کرائم اس کو دیکھتا ہے. وہ تو پاکستان کے اندر بیٹھ کے لوگ پورا سافٹ ویئر ہاؤس چلا رہے تھے اور بہت بڑی تعداد میں لوگ پکڑے گئے، جس میں پاکستانی بھی شامل تھے، جس میں غیر ملکی بھی کچھ لوگ شامل تھے. وہ ایک الگ چیز ہے. جو آپ ٹک ٹاک لائیو پہ بات کر رہے ہیں وہ اسی طرح ہے جیسے آپ ایک مخصوص بازار میں جاتے ہیں، آپ ناچ گانا دیکھتے ہیں اور پیسے اچھالتے ہیں. تو جو اچھا پرفارم کرے سمیہ حجاب کے حوالے سے آپ سے پوچھنا چاہوں گا. آپ ایک خاتون ہے اور وہ بھی ایک خاتون ہے، تو ان کا کیس ابھی ریسنٹلی، اس سے پہلے ثنا کا قتل ہوا اور ڈاکٹر نبیہ بھی آج کل بہت زیادہ لائم لائٹ کے اندر ہیں. سمیہ حجاب کے حوالے سے بات کروں گا. بہت سارے لوگ ان کی فیور میں ہیں، بہت سارے لوگ ان کے خلاف ہیں. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس نے پیسے کھائے ہیں، باقی لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کا حق تھا، اس نے ڈینائی کیا ہے اور اس کی وجہ سے ایک مردانہ معاشرے کے اندر، ایک میل ڈومیننٹ سوسائٹی کے اندر اس کو اس چیز کا سامنا کرنا پڑا ہے. تو آپ کیا کہتے ہیں اس پہ؟ دیکھیں، جہاں تک اگر میں بحیثیت ماہر نفسیات اپنی رائے کو سائٹ پہ بھی رکھ دوں اور میں بحیثیت انسان اور بحیثیت ایک عورت اس پہ تبصرہ کروں تو میں یہ کہوں گی کہ 2 wrongs never make 1 right. غلطی چاہے وہ کوئی مرد کر رہا ہے یا عورت کر رہا ہے، اخلاقی گراوٹ کا شکار اگر مرد ہے یا عورت ہے، جھوٹ مرد نے یا بولا ہے یا عورت نے بولا ہے، اس کے کانسیکوینسز، اس کی امپلیکیشن سب ایک برابر ہی ہوتی ہیں. وہ ہاں، بلکہ میرا یہ ذاتی ماننا ہے کہ اگر ایک خاتون اس طرح کی سرگرمیوں میں ملوث ہیں تو یہ کہیں زیادہ تنقید کا نشانہ بننے کی ضرورت ہے، کیونکہ جو نئی نسل کی پرورش کی اور تربیت کی ذمہ داری دی ہے ہمارے مذہب نے یا اس کائنات نے، وہ ایک عورت کے ہی ذمہ لگایا گیا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ وجہ اس کے پیچھے کوئی بھی ہو، لیکن میں اس میں ان کی بات پہ بھی
تبصرہ کرنا چاہوں گی کہ جو دیکھا جا رہا ہے وہ بہرحال کیوں دیکھا جا رہا ہے. اگر ایک انسان معاشرے میں انسان کی عزت وہ محض اس کے لباس کی قیمت دیکھ کے یا اس کی گاڑی اور اس کے گھر کی قیمت دیکھ کے لگائی جا رہی ہے تو ہم اس انسان کے اوپر بھی کتنا ایک الزام دے سکتے ہیں. ظاہر ہے اگر وہ عزت کی تلاش میں وہ دیکھتا ہے کہ ایک ایسا انسان جو سب کچھ کر کے جو ہے اس کو عزت دی جا رہی ہے, اور جیسے آپ نے پہلے کہا تھا کہ ڈگری بانٹنے کے لیے یا تعلیمی اداروں میں بھی ان کو بلایا جا رہا ہے میزبانی کے فرائض انجام دینے کے لیے بحیثیت مہمان, تو اس کا مطلب ہے کہ بحیثیت معاشرہ ہم نے اس کے اوپر اتفاق کر لیا ہوا ہے اور ہمارا ایک سائلنٹ کنسنسس ہے کہ ہم خاموش ہو کے ہم اس کے اندر پوری طرح سے متفق, یعنی یہ چیزیں اب معاشرتی اخلاقیات اور اقدار جو ہیں وہ نارملائز ہونا شروع ہو گئی ہیں کہ ان پہ اب ہم آنکھ بند کر لیتے ہیں. بالکل, اس کے لیے ہم ایک سائیکالوجی میں ٹرم یوز کرتے ہیں سسٹمیٹک ڈی سینسٹائزیشن. جیسے ایک وقت تھا کہ جب ہم ٹی وی پہ کچھ خاص قسم کے موضوعات کے بارے میں بات کرنا بھی معیوب سمجھا جاتا تھا. آج اب پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ اس کو اس طرح سے ہمارے نظام میں شامل کیا گیا کہ ہم ایک بڑے سسٹمیٹکلی ہم اس سے ڈیسنسٹائز ہو گئے ہیں. اب ہمیں اس کی جو ہے نہ تو اس کی انٹینسٹی کا اندازہ ہوتا ہے, نہ ہی اس کے کانسیکوینسز کا اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ جس تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے اگر اس کو یہاں نہ روکا گیا تو آج سے کچھ سالوں کے بعد ہم اس سے بھی زیادہ برے نتائج کا سامنا برے نتائج تو خیر ابھی بھی سامنے آ رہے ہیں, کسی انسان کی جان چلی جانا. اور ہمارا جو تمام تر سوشل میڈیا یا مین سکرین میڈیا ہے, مین سٹریم میڈیا ہے, وہ اگر اس طرح کی چیزوں کو ہائی لائٹ کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بہت ہی خاص موضوع ہے. نہ سیلاب ہمارا موضوع ہے, نہ مہنگائی ہمارا موضوع ہے, نہ انفراسٹرکچر ہمارا موضوع ہے, نہ خارجہ پالیسیاں ہمارا موضوع ہے, نہ ہی تعلیم ہمارا موضوع ہے, نہ ہی مستقبل اور ٹیکنالوجی ہمارا موضوع ہے, بلکہ یہ بہت ہی زیادہ اہم موضوع ہے کہ کسی لڑکے نے لڑکی کو دھوکہ دے دیا یا کسی ٹک ٹاکر نے کس ٹک ٹاکر کے پیسے کھا لیے, تو یہ زیادہ اہم موضوع ہے. ڈاکٹر نبیلہ والا کیس جو ہے اس پہ کیا کہتے ہیں بدر صاحب؟ کیا ہم اسے ایک سرمایہ کار کے خلاف یا سرمایہ کاروں کے ایک متحد اتحاد کے خلاف ایک جاندار آواز سمجھیں گے, یا پھر سوشل میڈیا کا سہارا لے کر ایک سٹنٹ سمجھیں گے کسی کا؟ اچھا, میں یہاں پہ تھوڑا سا آپ کا ڈسپلن توڑنے کی کوشش کروں گا. آپ اینکر ہیں لیکن ایک سوال آپ سے ہے. 2025 میں اب تک سیلاب سے 800 کے قریب لوگ جو ہیں وہ وفات پا چکے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ کیا ایک سوسائٹی یا ایک ڈاکٹر ان 800 لوگوں پہ بھاری تھا, یا یہ بڑا ایشو تھا, یا پھر ایشو یہ تھا کہ ہمارے 800 عام پاکستانی جو ہیں وہ اس سیلاب کی نظر ہو چکے ہیں, یہ وہ ہیں جو ڈیتھ ہیں. اس میں کتنے لوگوں نے نقل مکانی کی, اس میں کتنی خواتین ماں بننے والی تھی, کتنے چھوٹے بچے تھے, کتنے بزرگ تھے, اور ان کی نفسیات پہ کیا اثر پڑے گا, وہ کبھی بھی سیلاب کا لفظ سن کر ان پہ کیا گزرے گی. وہ وقت جب ہم نے اس پہ بات کرنی تھی, وہ وقت جب ہم نے اپنے مسائل کو دیکھنا تھا, وہ وقت جب ہم نے دیکھنا تھا کہ ہمارے لوگ کہاں پہ ہیں, کیا کر رہے ہیں. پورا سوشل میڈیا آپ کا صرف ایک سوسائٹی جس میں شاید 200-300 یا 500 گھر ہوں گے, اور وہ بھی گرے نہیں, ڈوبے نہیں, صرف پانی تھا, یا ایک ڈاکٹر کے اوپر ہم اس پہ بات کر رہے تھے. کیا میں یہ سوال کرنے کا حق نہیں رکھتا کہ سوشل میڈیا بھی ٹریپ کر لیا گیا ہے جس طرح ہمارے مین سٹریم میڈیا پہ بات کی جاتی تھی, یا شاید اس وقت مین سٹریم میڈیا کردار زیادہ اچھا ادا کر رہا ہے, جہاں پہ ان کے نمائندے رپورٹرز جو ہیں وہ اپنی بریف کر رہے ہیں, آپ کو بتا رہے ہیں, رپورٹ کر رہے ہیں کیا ہوا. تو آپ بھی ڈاکٹر نبیہہ کا ذکر کر رہے ہیں, آپ بھی ایک سوسائٹی کا ذکر کر رہے ہیں, آپ بھی یہ بات نہیں کر رہے کہ سوشل میڈیا نے ان 800 لوگوں کا مجرم ہے, ہم گناہگار ہیں ان لوگوں کے. جو 800 لوگ مر گئے اور ہمارے لیے ان کی جان شاید اتنی اہم نہیں تھی, ہمارے لیے ان کی جانوں کی اہمیت ہی نہیں تھی کہ کسی ایک نے شخص نے یہ پروگرام نہیں کیا. یہ بات میں پہلے کر چکا ہوں آپ سے سوال کرتے ہوئے کہ نہ ہی سیلاب, نہ ہی نقصان, نہ ہی انفراسٹرکچر ہمارا موضوع تھا, لیکن ہمارا موضوع ٹک ٹاکرز اور سو کالڈ انفلوئنسرز رہے ہیں. تو اس کے پیچھے کون سی ایسی وجوہات ہو سکتی ہیں کہ وہ ساری چیزیں پیچھے چھپ گئی ہیں اور اس طرح کی چیزیں جو لائم لائٹ پہ ابھی بھی چل رہی ہیں, جبکہ ابھی بھی اس وقت 1122 کی گاڑی ایک علاقے میں جاتی ہے, منڈی بہاؤدین کے علاقے میں, اور لوگ اس کو ڈنڈوں سے مارتے ہیں اور وہ گاڑی کے اندر وہاں سے بھاگ کر اپنی جان بچاتے ہیں صرف اس لیے کہ وہاں پہ پہنچ نہیں رہے. کئی جگہوں پہ سرکاری کارندوں کے ساتھ لوگ الجھ پڑے ہیں کیونکہ وہ کالز کر رہے تھے. اب ظاہر ہے اتنے لارج سکیل کے اوپر ڈیزاسٹر ہوا ہے اور ہر جگہ پہ مین پاور کی ضرورت ہے, تو ہر جگہ پہ فوری طور پہ 1122 یا پولیس کے لوگ نہیں پہنچ پا رہے, تو لوگ پینک ہو جاتے ہیں. جب وہ وہاں پہنچتے ہیں تو ان کے ساتھ وہ الجھ رہے ہیں. ان چیزوں کو ہائی لائٹ نہیں کیا جا رہا, نہ ہی پراپرلی کوئی
NGO سیکٹر کو کال کی گئی ہے، نہ ہی کوئی مین پاور کے لیے پراپرلی کوئی اس طرح کی کال آئی ہے کہ آپ نکلیں اور لوگوں کی مدد کریں، بلکہ اس کے راستے میں ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ آبسٹیکل اور ہرڈلز جو ہیں وہ کریٹ کی گئی ہیں. اس کے نتیجے میں کیا چاہ رہے تھے یہ سارے مقتدرہ کیا چاہ رہی تھی، یا پھر سوشل میڈیا پہ کیا ہم نیریٹو دینا چاہ رہے تھے؟ سر سوشل میڈیا کے اوپر ہم لوگ، کیونکہ یہ سب سے خطرناک میڈیم تھا جہاں پہ آپ کنٹرول نہیں کر سکتے تھے. میڈیا کی ایک تھیوری یہ بتاتی ہے ہمیں کہ جب آپ ایک ہی چیز تمام لوگ مسلسل دکھانا شروع کر دیتے ہیں تو لوگوں کے پاس آپشن نہیں بچتی اپنی آواز کو پہنچانے کے لیے یا وہ چیز دیکھنے کے لیے جو وہ دیکھنا چاہتے ہیں. آج ہم جس موضوع پہ یہاں پہ بیٹھ کے ڈسکس کر رہے ہیں، جس پریشانی کا اظہار کر رہے ہیں، مجھے بتائیں کیا آپ اپنی فیملی کے لیے پسند کرتے ہیں فیملی ولاگر وہ دیکھیں؟ کیا آپ اپنے بچے کو موبائل پکڑاتے وقت خوفزدہ نہیں ہو جاتے کہ یہ سکرول کرتے وقت اس کو کوئی ایسی ویڈیو نہ آ جائے، کوئی ایسی تصویر نہ آ جائے جو میرے بچے کے لیے مناسب نہیں ہے؟ کیا آپ نہیں ڈرتے کہ میری ماں، بہن، بیٹی یا میری فیملی کا کوئی بندہ ہے یا میرے والد صاحب، میں ان کے سامنے موبائل پہ اگر بیٹھ کے کوئی چیز ان کو دکھا رہا ہوں کہ یہ دیکھیں یہ بڑی اچھی چیز ہے، اور اچانک سے کلپ ہو اور اگلی ویڈیو کوئی ایسی آ جائے جو کہ نامناسب ہو اور میں ان سے شرم محسوس کروں؟ تو ہم نے اس کلچر کو معذرت کے ساتھ پرموٹ کر دیا صرف اس لیے کہ ہم اصل ایشو سے ہٹ جائیں. ہماری صحافت بیانیہ صحافت سے باہر نہیں نکل رہی. صحافت کی اگر بات کرتے ہیں یہ بدر صاحب، تو ڈاکٹر نبیہہ نے یہ کلیم کیا کہ میں ایک صحافی ہوں، میں ایک پروگرام اینکر ہوں، اور ساتھ وہ کلیم کرتی ہیں کہ میں ایک ماہر نفسیات ہوں، میں ایک سائیکالوجسٹ ہوں، اور بعد میں انہوں نے کلیم یہ کیا کہ میں ایک PhD اسکالر بھی ہوں. تو اس پہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جبکہ کچھ سرویز یا انویسٹیگیٹو جرنلسٹ جو ہیں انہوں نے کہا کہ جی ان کے پاس کوئی بھی ڈگری نہیں ہے. دیکھیں ان کا کلیم جو ہے وہ اگر ان کی ذات کی حد تک ہے تو اس کو تو وہ ادارے ہی ویریفائی کر سکتے ہیں کہ وہ کیا ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ سکرین پہ وہ کیا بات کرتی ہیں یا سکرین پہ کیا چیز آتی ہے. میڈیا ایتھکس ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمیں اپنی سکرین کے لیے بہت محتاط ہونا پڑتا ہے. اب جو ایشو چل رہا ہے وہ کہتی ہیں کہ اگر میں نے جھوٹ بول بھی دیا تھا تو اس سے کیا ہو گیا؟ سر دیکھیں اب جو ان کا ایشو آ رہا ہے سامنے، جو چیزیں آئی اس پہ بھی تو دو اینکر آپس میں لڑ رہے ہیں. اگر ہم کلیم کریں کہ دوسرا جو تھا جس کے خلاف وہ الزام لگا رہی ہے یا جس کی ویڈیو آ رہی ہے کہ وہ میرے ساتھ تھا، اس نے بھی سارے ایویڈنس سامنے رکھ دیے ہیں. سوال یہ ہے کہ اس ساری انفارمیشن کے دوران کوئی تو جھوٹ بول رہا ہے، اس ساری انفارمیشن کے دوران کہیں تو غلط ہوئی ہے اور کئی چیزیں سامنے آ گئی. بطور ماہر نفسیات آپ کیا کہتی ہیں؟ آپ نے یقیناً وہ چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے سوشل میڈیا پہ اور مین سٹریم میڈیا پہ کہیں نہ کہیں ان کے پوڈ کاسٹ یا بیانات سنے ہوں گے ڈاکٹر نبیہہ کے. ان کے بیانات لمحہ بلمحہ بدلتے رہتے ہیں، ہر پوڈ کاسٹ کے اندر، ہر ویڈیو کے اندر ان کے بیانات بدل رہے ہیں. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ ان کو بھی شاید ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے یا کسی تھیراپی کی ضرورت ہے؟ دیکھیے سب سے پہلے تو مجھے انتہائی افسوس ہوا کہ جس وقت ہماری قوم، اور جیسے انہوں نے بتایا ہے کہ خواتین، بچے، مرد حضرات لوگوں کے گھروں پہ جو ہے سروں پہ چھت نہیں رہی، ان کی اپنی زندگی، جان و مال خطرے میں پڑ گیا. نہ صرف خطرے میں پڑ گیا بلکہ بہت زیادہ نقصان کا بھی شکار ہوا. ایسے میں چند لوگوں کو صرف اس بات کی فکر کیوں ہے کہ آیا کسی کی ڈگری جعلی ہے یا نہیں ہے؟ اگر بحیثیت انسان میں کسی تکلیف سے گزری ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میرا پہلا فرض یہ بننا چاہیے کہ میں یہ اس چیز کو انشور کروں کہ میں جتنے لوگوں کے لیے مدد کا ہاتھ بڑھا سکتی ہوں میں وہ بڑھاؤں. مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اپنی ترجیحات کو دوبارہ سے ترتیب دینے کی ضرورت ہے. بجائے اس کے کہ اس وقت ہم اس قسم کی بحث میں پڑیں، کیوں نہ ہم سارے اکٹھے ہوں اور ہم یہ چیز آئیڈینٹیفائی کریں کہ اس وقت یہ جھگڑا یہ ان معاملات کو اٹھانے والا ہے ہی نہیں. ان کے بارے میں بعد میں بات کی جا سکتی ہے. اگر آپ بات کرتے ہیں ان کی ڈگری کی تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اس وقت میں آ کے یہ سوال آخر کیوں اٹھایا گیا؟ اس سے پہلے بھی تو سب لوگ انہیں نہ صرف سنتے تھے بلکہ بہت سے مین اسٹریم میڈیا پہ، مارننگ شوز میں، بہت ساری جگہوں پہ اور بہت سارے ویلاگز میں ان کو بلایا بھی جاتا تھا، ان کی بات سنی بھی جاتی تھی، ان کا نقطہ نظر بھی سنا جاتا تھا. تو اب یہ جو ہے اس موضوع کے اوپر اتنا جھگڑا کیوں آخر ہو رہا ہے؟ جھگڑا اس لیے ہے حمائل صاحبہ کہ اس وقت ان کے تمام بیانات میں تضاد ہے، تمام تر ویڈیوز میں تضاد ہے، اور وہ جھوٹ بولنے کو، آن سکرین جھوٹ بولنے کو ان کے پاس صرف اتنا لاجک ہے، اگر میں نے کہہ بھی دیا تھا تو کیا ہو گیا، میرے خلاف ویڈیوز کیوں بنائی گئی؟ ایک ماہر نفسیات، ایک اینکر پرسن اور ایک ذمہ دار شخص ہے جسے پروگرامز کے اندر بلایا جاتا ہے، اس کی طرف سے یہ بیانات بالکل بھی زیبا نہیں ہیں. اچھا، مسٹر پتلو اور ریحان طارق کا آج کل سوشل میڈیا پہ ایک جھگڑا چل رہا ہے، اور مسٹر پتلو جو ہیں وہ بیٹھ کے دھمکیاں دے رہے ہیں ایک مین سٹریم اینکر کو. وہ کہتے ہیں میں تمہاری ایسی تیسی پھیر دوں گا اگر تم نے میرے خلاف بات کی، اور اس کے پوڈ کاسٹ میں وہ اس پہ ڈومیننٹ رہا ہے اور اس نے کوئی پراپر جواب نہیں دیا اس کو. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پیسہ اگر ہاتھ میں آ جائے تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، کچھ بھی خرید سکتے ہیں؟ سر کیا تو کچھ نہیں.
پہلی چیز یہ ہے کہ کہنے کو تو آپ بہت کچھ کہہ سکتے ہیں کیونکہ ہمارے سوشل میڈیا پہ ابھی تک فلٹر نہیں لگے, ابھی تک اس کے ایس او پیز پر عمل درآمد نہیں ہوا, اور ابھی تک اس کے جو رولز بنائے گئے ہیں اس پر باقاعدہ عمل نہیں ہوا. حالانکہ یہ اس وقت معتبر ہوگا جب اس پہ جھوٹ بولنے پہ آپ کو کوئی نہ کوئی ایکشن لینا پڑے گا. جس طرح سے آپ تو پیکا ایکٹ کیا ہے؟ جی پیکا ایکٹ اس پہ نہیں آتا؟ نہیں, پیکا ایکٹ تو لگتا ہے سوشل میڈیا کے الگ سے آپ کو قوانین بنانے پڑیں گے. دیکھیں ٹی وی چینل, اخبار اور سوشل میڈیا, آپ کو ان کے رولز الگ سے بنانے پڑیں گے اور آپ کو ان پہ بات کرنی پڑے گی, کیونکہ ایک آپ کا لفظ, ایک جملہ, ایک ویڈیو کسی کی پوری زندگی تباہ کر سکتا ہے. آپ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ ایک شخص جس کی ہم کریکٹر اسیسینیشن کر رہے ہیں, اس کی بیوی ہے, اس کی بیٹی ہے, اس کے بچے ہیں, اس کے خاندان ہے اور اس کے رشتے بھی ہیں, یہ تمام چیزیں ڈیمیج ہو جاتی ہیں. اس کے بعد آپ تردید کر دیں, آپ اس کے بعد ویڈیوز بنا دیں, لیکن وہ اس کا جو ڈیجیٹل فٹ پرنٹ موجود ہے وہ اگلے 20 سال بھی شاید اس کا پیچھا کرتا رہے گا. ایک اور سوال بدر صاحب آپ سے ہی کرنا چاہوں گا اور جواب اس کا مختصر دیجیے گا کہ آج کل ہر بندہ موبائل اٹھا کے دوسرے کے ویڈیوز اور تصویریں لینا شروع کر دیتا ہے, کیا قانون میں اس کی کوئی اجازت ہے؟ قانون میں پابندی ہے, آپ کسی کی بھی ویڈیو یا تصویر اس کی اجازت کے بغیر نہیں بنا سکتے, اور یہ قانون میڈیا کا بھی ہے. آپ میڈیا میں بھی کسی کی اجازت کے بغیر اس کی تصویر یا اس کی ویڈیو نشر نہیں کر سکتے. آپ کو اس سے پوچھنا پڑتا ہے, آپ کو اجازت لینی پڑتی ہے. جس طرح آپ اپنا پروگرام کر رہے ہیں تو آپ کسی کو بلاتے ہیں, اس سے اجازت لیتے ہیں, وہ پھر اس پہ بات ہوتی ہے. امال صاحبہ, ریلیشن شپ میں دوستی اور محبت اور پیار کے دعووں میں دیے گئے تحفے واپس لیے جا سکتے ہیں, مانگے جا سکتے ہیں؟ پہلے تو جو آپ نے 3 عوامل محبت اور دوستی کے گنوائے ہیں, مجھے لگتا ہے کہ اگر اس میں ایک چوتھا عنصر شامل نہ ہو تو یہ تینوں ہی بے معنی ہیں, کیونکہ یہ بڑے وقتی, جو جذبات ہیں وہ بڑے وقتی ہوتے ہیں. اس میں آپ اگر احترام کا لفظ شامل کر لیں تو پھر میرا خیال ہے کہ جو آپ کا سوال ہے اس کے جواب دینے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. محبت وقت کے ساتھ ساتھ اپنی شکل بدل لیتی ہے. آپ جب کسی کو پہلی دفعہ ملتے ہیں تو جو احساسات آپ کے ہوتے ہیں وہ وقت کے ساتھ نہیں ہوتے. شادی کے بعد وہی ریلیشن شپ میں محبت جو ہے وہ شاید ذمہ داری کا روپ دھار لیتی ہے, پھر اس میں اور لوگ شامل ہو جاتے ہیں, تو تبھی ایک معاشرہ تشکیل پاتا ہے. سامع حجاب کے کیس میں بدر صاحب آپ کی کیا انسائٹس ہیں, جہاں پہ وہ تحفوں کی, ریلیشن شپ کی اور گاڑیوں کی, موبائل کی اور ٹرانزیکشنز کی بات ہو رہی ہے اور دونوں طرف سے الزامات لگائے جا رہے ہیں؟ سر پہلی بات یہ ہے کہ آپ کا سوال میں آپ سے کروں گا ریلیشن شپ کیا ہے. ایک تو دیکھیں, ایک کلچر ہے, ہم ایک مذہب کے ہیں, اور مذہب میں کسی ایک کی نہیں بات کر رہا. اسلام میں اگر آپ کا پردہ ہے, ریلیشن شپ میں اس کو تو نارملائز, میں ادھر آ رہا ہوں. آپ کے مسیحیت میں بھی آپ ایک شادی ہے, آپ طلاق نہیں ہے. آپ کی ہندوازم میں جاتی ہیں تو وہاں پہ آپ پیچھے دیکھیں کہ اپنے شوہر کے ساتھ جل جاتی ہے. عورت کا بڑا مقام ہے اس معاشرے میں, اس مذہب میں اور تمام مذاہب کے اندر, وہ اسی وجہ سے ہے. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ سامع حجاب کے کیس میں بھی پریویلیج جو ہے وہ فیمیل ہونے کی وجہ سے ان کو مل رہا ہے ابھی تک؟ سر دیکھیں, یہ بات تو ہے اس کیس میں. آپ نے لیے تحفے لیے, طوائف کلچر کیا تھا میں آپ سے پوچھتا ہوں, اور طوائف کلچر کو بھی اگر آپ سٹڈی کریں تو اس کے اندر بھی آپ ریلیشن شپ میں نہیں ہوتے تھے, اور جو ریلیشن شپ میں جاتے تھے ان کو طوائفیں بھی اچھا نہیں سمجھتی تھی, اور آپ اپنے بازار میں بھی ان کی ایک سامع حجاب نے یہ مانا ہے کہ اس نے مجھے انگیجمنٹ رنگ پہنائی, اس نے کہا ہے, اس نے مانا ہے, خود تسلیم کیا ہے کہ ہماری منگنی ہو چکی تھی, انگیجمنٹ رنگ جو ہے وہ ہم نے ایک دوسرے کو پہنائی ہوئی تھی, تو اس کے بعد جو ہے وہ سیپریشن ہوئی ہے. اور اب اس کے بیانات جو ہیں وہ کس حد تک درست ہیں؟ آپ ایک میڈیا ایکسپرٹ ہیں تو آپ اس پہ ذرا روشنی ڈال دیں مختصر سے. دیکھیں, اگر آپ نے گفٹ لیے ہیں, آپ نے تحفے لیے ہیں, خلا میں کیا ہوتا ہے, آپ اپنے کہتے ہیں حق مہر چھوڑ دیتے ہیں, آپ اپنی باقی چیزیں چھوڑتی ہیں. یہاں پہ میں کئی چیزیں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا ہوں جس پہ میں یہ بات کروں گا آپ سے کہ کہا جا رہا ہے ایک بیانیہ جو ہے, لڑکی کے جذبات تھے, ایک بیانیہ بہت زیادہ آ رہا ہے, اس میں میں چاہوں گا کہ آپ اپنی رائے دیں کہ ٹھیک ہے جی, آپ نے گفٹ بھی دے دیے, آپ ساتھ بھی تھے, ریلیشن شپ میں بھی تھے, تو لڑکی اگر نہیں رہنا چاہتی تو کیا آپ اسے چھوڑ دیں؟ تو کیا ایسا ممکن ہے کہ ایک دم سے؟ بالکل ممکن ہے. دیکھیں, یہ بات تو لکھی پڑی ہے, آپ کو ماننی پڑے گی. نو کا مطلب نو ہے. کوئی بھی لڑکی آپ چلیں اس کو ہم ماہر نفسیات کی طرف جاتے ہیں. نفسیات اس معاملے میں کیا کہتی ہے کہ ریلیشن شپ میں آپ ایک لانگ ٹرم رہتے ہیں, تحفوں کا تبادلہ کرتے ہیں, آپ ایک دوسرے کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے ہیں, کھا پی رہے ہیں, چل پھر رہے ہیں, اچھا وقت بتا رہے ہیں, اور ایک دم سے آپ اگلے بندے کو گھوسٹ کر دیں اور اس کو کہیں کہ تم اپنے راستے اور میں اپنے راستے. جیسے بھی آپ نے گھوسٹ کا لفظ استعمال کیا, تو اب جو آپ کا تعلقات کا یا ریلیشن شپ کی ڈیفینیشن ہے وہ بڑی بدل چکی ہے. اس کے لیے بہت سارے دیگر الفاظ بھی استعمال کیے جاتے ہیں.
اب بات یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا تعلق جس میں اگر اخلاقیات کی حدود کو نہیں مد نظر رکھا گیا، جیسے آپ نے منگنی کی بات کی، تو ایک شادی جو ہے یہ ایک پورا ادارہ ہوتا تھا، اور ابھی بھی بہت سارے گھرانوں میں یہ باقاعدہ ایک ادارہ ہے جس میں بہت سارے دیگر آپ کے جو سپورٹ سسٹم ہیں، آپ کے والدین ہیں، آپ کا معاشرہ ہے، اس کو شامل کرنا اسی لیے ضروری سمجھا گیا ہے کہ وہ یہ انشور کرتے ہیں کہ کسی بھی قسم کی جو اخلاقی حدود ہے نہ تو ان کو پامال کیا جائے، نہ ہی کوئی بیجا قسم کا لین دین جو ہے وہ وقت سے پہلے ہو۔ اب جس نوعیت کی منگنی کا ذکر آپ کر رہے ہیں، اب اس میں تو بہت سارے جو ہماری ینگ جنریشن ہے اس میں سے بھی کچھ لوگ سچویشن شپ کا الفاظ بھی استعمال کرتے ہیں، جو کہ بائی ڈیفینیشن ہی ایک بڑی وقتی سی ریلیشن شپ ہوتی ہے، بالکل نینو شپ، سچویشن شپ، بینچنگ کے کانسیپٹس آر دیئر۔ اب یہ بڑا تفکر کا لمحہ ہے کہ ہمارے ہاں، اور میرا خیال ہے کہ بہت سارے والدین جو ہیں وہ ان ٹرم سے واقف بھی نہیں ہوں گے، تو اس وقت مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ایک میسو قسم کی کیمپین کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم والدین کے ساتھ بات کریں اور ان کو آگاہی فراہم کریں کہ کیا ہو سکتا ہے، کیا ممکنہ خطرات ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس وقت ہم بڑے ہو رہے تھے تو ہمارے گھر میں ایک والدہ ہوتی تھی، ایک دادی، ایک نانی کا وجود ہوتا تھا، جو کہ ہمیں بتایا کرتی تھیں کہ بھئی یہ تمہاری حدود ہیں، عورت کی آواز تو دیوار سے اور گھر سے باہر جانا بڑا ناپسندیدہ عمل سمجھا جاتا تھا۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر وہ ساری خواتین بھی، ایک والدہ جس کے اوپر اتنی بڑی ذمہ داری ہے، اگر وہ بھی ٹک ٹاک میں بیک گراؤنڈ میں بیٹھی ہیں اور ان کو یہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ وہ کس انداز میں بیٹھی ہیں یا ان کا لباس کیسا ہے، تو پھر یہ محض جو ہے نا ایک افسوس کا اور فکرہ لمحہ فکریہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیا ہر جگہ اور ہر گھر میں ایسا ہو رہا ہے؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اچھا، آپ نے کہا کہ اس میں گھر کی کوئی بڑی خاتون بیٹھی ہوئی اور ان کو نہیں پتا ہوتا کہ ویڈیو میں کس طرح آ رہی ہیں، اور جبکہ کیمرہ کا اینگل ایسا رکھا جاتا ہے کہ اس میں آپ ناشائستہ جسے ہم کہتے ہیں اس طرح سے آپ کی باڈی نظر آیا، آپ کے جسم کی تشہیر ہو، اور کیونکہ پہلے ہم بات کر رہے تھے بدر صاحب سے کہ ویوز جو ہیں اسی چیز پہ ملتے ہیں، سوشل میڈیا انفلوئنسرز کی سبھی کی کہانی ایک جیسی ہے، دوستی، پیسے، روپے، پیسے، گفٹ، اور اس کے بعد پھر لڑائیاں اور الزامات اور علیحدگی۔ میں آپ کے جواب سے پہلے ڈاکٹر صاحبہ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا، کیونکہ ابھی انہوں نے جو بات کی کہ میڈم مجھے یہ بتائیے گا کہ ہم لوگ یہ کنسپٹ کلیئر کرتے ہیں کہ لڑکی کے جذبات تھے اس ریلیشن شپ میں اور لڑکا گفٹ دے رہا تھا، کیا لڑکے کے جذبات نہیں تھے؟ کیا لڑکے کا وقت نہیں تھا؟ کیا وہ ڈیمیج نہیں ہوتا اس ساری معاملے میں؟ کیوں ہم جذبات کو جذبات کے ساتھ اور مادی چیزوں کو مادی چیزوں کے ساتھ نہیں کمپیئر کرتے؟ ہم یہ کمپیئر ہی غلط کرتے ہیں کہ جی لڑکی کے تو جذبات تھے، اس نے آپ کو وقت دیا تھا، اس نے آپ کے ساتھ وقت گزارا تھا، تو کیا لڑکے نے اس کے ساتھ وقت نہیں گزارا تھا؟ لڑکا ریلیشن شپ میں نہیں تھا، کیا لڑکا نہیں یہ بات کر رہا تھا؟ تو لڑکے کا ڈیمیج تو شاید زیادہ ہے اس طرح کے کیسز میں، جس میں کوئی لڑکی یہ کہے کہ جی اب میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، اور اس کے بعد پہ الزام بھی لگائے جائے۔ اور اس معاشرے میں جہاں ہم رہتے ہیں، کیا آپ مجھے بتا سکتی ہیں کوئی ایک کیس جس میں لڑکا کہے کہ مجھے لڑکی ہراساں کرتی ہے، اس کے خلاف ایکشن لیا جائے؟ شاید ہمارے معاشرے میں لوگ ہی اس پہ ہنسنے لگ پڑیں۔ تو کیا لڑکے کو یہ رائٹ نہیں دیا جا سکتا؟ لاہور کے اندر ایک پروفیسر نے خودکشی کر لی تھی ان کی طالبات کی طرف سے ہراساں کیے جانے کے بعد، اور وہ بے گناہ بھی ثابت ہو گئے تھے اس رپورٹ کے بعد، اپنی خودکشی کے بعد۔ یہ بات بھی ریکارڈ پہ موجود ہے۔ بالکل۔ تو کیا یہ بتائیں نا کہ ہم یہ جو ہے اس معاشرے میں جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ میل ڈومیننٹ ہے، یہ فیمیل ڈومیننٹ معاشرہ ہے۔ یہاں پہ ایک لڑکی اگر الزام لگا دیتی ہے، چاہے وہ سوشل میڈیا پہ لگا دے، تو لڑکا بے گناہ ہونے کے باوجود 4-6 مہینے فرانسک کے چکر میں اس پہ FIR بھی درج ہوتی ہے، اس کی نوکری بھی چلی جاتی ہے، اس کو بدنامی بھی ہوتی ہے، اور 6 ماہ تک تو وہ بیچارہ ویسے ہی اندر ہو جاتا ہے جب تک وہ ثابت نہیں کرتا کہ میں بے گناہ تھا۔ تو یہ اس میں تو اچھا، آپ دونوں سے سوال ہے کہ جو فیملی بیلونگنگ ہے یا ٹک ٹاک کا جو کلچر ہے، کنزیومر لائف سٹائل ہے، ہماری تہذیب، ہماری ثقافت، ہمارے مذہب اور ہمارے جو روایتی ڈھانچہ ہے معاشرے کا، اس کو چیلنج نہیں کر رہی، اس کے باوجود وہ کھلے عام سب کچھ؟ میں پہلے ان کے سوال کا ایک جواب ضرور دینا چاہوں گی کہ یہ میں بالکل ان سے اتفاق کرتی ہوں کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ ہمیشہ عدم توازن کا شکار رہا ہے۔ ایک زمانے تک میل چائلڈ کی تربیت میں اور اس کے اندر وہ ایلیمنٹ ہمیں میل ڈومیننس نظر آتی تھی، اب کہیں نہ کہیں فیمنزم کے نام پہ ہمیں فیمیل ڈومیننس نظر آتی ہے، اور عدم توازن بہرحال جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ تباہی کا ہی باعث ہوتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ میل ڈومیننس ہے پاکستان کے اندر اور یہ میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے، میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ سارے انسٹیٹیوٹ، سارے کالجز اور ساری یونیورسٹیز میں دیکھیں کہ وہاں پہ کتنے % لڑکیاں پڑھ رہی ہیں، ان لڑکیوں کو پڑھنے کے لیے کون وہاں پہ بھیجتا ہے؟ آپ آفیسز میں دیکھیں، جاب کرنے والی کتنے % لڑکیاں ہیں، فیمیل کی تعداد کتنی ہے؟ وہ کسی نہ کسی گھر سے آتی ہیں اور وہ لڑکے نہیں آتی۔ ان کا براٹ اپ، ان کی پرورش جن گھروں میں ہوتی ہے، وہاں پہ ان کا ماں باپ، ان کا باپ بھی ہوتا ہے، ان کا بھائی بھی ہوتا ہے، جو ان کو چھوڑ کے جاتا ہے چھٹی کے وقت، ان کو وہاں سے لیتا ہے، اس کے بعد ان کو امپاور کر کے کسی جگہ پر پہنچایا جاتا ہے۔
کیا آپ سمجھتے ہیں, میں آپ دونوں سے سوال کرتا ہوں اور تمام دیکھنے والوں سے بھی سوال کرتا ہوں, اور وہ جو سو کالڈ فیمنسٹ ہیں ان سے بھی سوال کرتا ہوں کہ یونیورسٹیز, کالجز اور سکولز کے اندر سب سے زیادہ تعداد جو ہے اس وقت لڑکیوں کی ہے, کیا وہ لڑکیاں آسمانوں سے اتر کر وہاں پہ پہنچ جاتی ہیں جسے ہم سو کالڈ میل ڈومیننٹ سوسائٹی کہتے ہیں اور ہمیشہ عورت کارڈ کا استعمال کیا جاتا ہے؟ ہاں, جہاں پہ آپ ایکویلٹی کی بات کرتے ہیں تو انویسٹیگیشن بھی برابر ہونی چاہیے اور جو جتنا ذمہ دار ہے اس کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے. جی پلیز. اس میں ایک اور چیز آپ دیکھیں, وقت مختصر ہے, ذرا اس کو بات کروں گا. آپ نے عورت کارڈ کی بات کی تو میں دعوے سے یہ بات کہہ سکتا ہوں, آپ اس کو چیک کروا لیں کہ جو خواتین یا جو لڑکیاں عورت کارڈ کھیلتی ہیں وہ سب سے زیادہ ڈیمیج بھی لڑکیوں کو کرتی ہیں. ان خواتین کو جو ٹیلنٹڈ ہیں, ان خواتین کو جو پڑھ کے آتی ہیں ان کے نمبر ان سے کم آتے ہیں, ان خواتین کو جن میں ٹیلنٹ ہوتا ہے لیکن ان کو اچھی پوسٹ نہیں ملتی. عورت کا نقصان بھی کرتی ہے عورت کارڈ کھیل کر, صرف لڑکوں کا نقصان نہیں ہوتا, لڑکیاں بھی جو ٹیلنٹڈ ہیں, جو اس معاشرے میں جن کو آگے آنا چاہیے وہ پیچھے رہ جاتی ہیں. اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں, بہت کہا جاتا ہے کہ جی لڑکے اور میل جو ہیں وہ چیٹ کرتے ہیں, شادی کے بعد ایکسٹرا میرٹل افیئرز ہوتے ہیں, تو وہ کس کے ساتھ ہوتے ہیں؟ جنات کے ساتھ ہوتے ہیں, وہ بھی تو عورت ہی ہوتی ہے. چلیں جی, ایسی بات پہ اختتام کرتے ہیں. ایک لمحہ تفکر ہے کہ فیملی ولاگنگ, سوشل میڈیا کا یہ کلچر ہمارے روایتی, ثقافتی اور معاشرتی ڈھانچے کو چیلنج کر رہا ہے. اس کے آگے بند کون باندھے گا؟ آئیے مل کے سوچتے ہیں اور بند باندھنے کی کوشش کرتے ہیں. تب تک کے لیے میرا, آپ کا اور پاکستان کا اللہ نگہبان.